اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو معاد روز آخرت اور قیامت کے متعلق جاری تھی، اور سوال نمبر 7 آپ کے سامنے ہے کہ جس دن قیامت ہوگی تو دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، دنیا میں کیسے قیامت آئے گی اور کیسے یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ تو اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور معصومین علیہ السلام کی احادیث ہمیں وہ تفصیل بیان کرتی ہیں کہ قیامت جو ہے وہ کیسے آئے گی، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت آنے لگے گی تو بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلیاں اس دنیا میں ہو جائیں گی۔ سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، بالکل تاریکی ہو جائے گی، ستارے ڈوب جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا، خوف و ہراس کی یہ حالت ہوگی کہ جو حاملہ خواتین ہوں گی ان کے حمل جو ہے وہ گر جائیں گے، لوگ خوف کی وجہ سے یوں لگیں گے کہ جیسے وہ نشے میں مدہوش ہوں، اور پھر جب یہ حالت بنے گی تو پھر ایک سور پھونکا جائے گا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ذی روح کو پوری دنیا میں موت آ جائے گی، سب مر جائیں گے، اور پھر ایک لمبے عرصے تک وہ اسی مردہ حالت میں پڑے رہیں گے، اور پھر جو ہے وہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ سب انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور جو پہلے سے قبروں میں لیٹے ہوئے تھے وہ لوگ بھی قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور اس دن زمین و آسمان کو کسی اور زمین و آسمان کی طرح بنا دیا جائے گا، اور انسان کے خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے، شوہر اپنی بیوی سے، اور ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اسے خوف ہوگا کہ کہیں میرا اچھا عمل وہ مجھ سے لے نہ لے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حساب اور کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ قیامت کے دن کی حقیقت ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید نے اور معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ یہ جو میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس میں حساب کتاب ہوگا، یہ کیسے حساب کتاب ہوگا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید اور روایات اہل بیت علیہ السلام ہمیں کیا ڈیٹیل بتاتی ہیں؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جس میں اس کے سارے اعمال درج ہوں گے، حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی لکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کام بھی لکھے ہوں گے کہ جسے انسان بڑا معمولی سمجھتا ہے، اور جب انسان اتنی تفصیل اس میں دیکھے گا تو بے ساختہ یہ کہہ اٹھے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی درج ہو گیا، اور کوئی کام بھی میرا ایسا نہیں ہے کہ جو رہ گیا ہو، سب جو ہے وہ اس میں لکھ دیا گیا، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ بڑا وہ حیران ہوگا، اور پھر اس نامہ اعمال میں جن کے اچھے اعمال ہوں گے تو وہ نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کے برے اعمال ہوں گے وہ نامہ اعمال کی کتاب ان کو بائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ اور نامہ اعمال کے علاوہ بھی وہاں بہت سارے گواہ ایسے ہوں گے کہ جو انسان کے ہر عمل کی گواہی دیں گے، جیسے انبیاء، ہمارے ائمہ علیہم السلام لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے، چونکہ ہر انسان کا جو عمل ہے وہ نبی کے پاس اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، وہ سب کے اعمال کو دیکھ کر اس کے اوپر گواہ بنا دیے جاتے ہیں، تو وہ خود اہل بیت علیہ السلام، ہمارے نبی اور باقی انبیاء بھی یہ گواہی دیں گے کہ اس انسان نے کیا کیا کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بات بھی ذکر ہے کہ خود انسان کا جو اپنا جسم ہے، انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، وہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر سب سے بڑا گواہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی جو انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ ان گواہوں کی گواہی اور نامہ اعمال کے دیے جانے کے علاوہ بھی بہت سارے مراحل ہیں کہ جن میں سے انسان کو گزرنا پڑے گا
کہ جن میں سے چند ایک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہم کر دیتے ہیں۔ سب سے ایک جو بڑا مرحلہ ہے جو ذکر ہوا قرآن مجید میں اور روایات میں اس کی تفصیل درج ہوئی کہ وہ میزان کا مرحلہ ہے، کہ جب اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو لگا دیا جائے گا، کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری نہیں ہوگا پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ سورہ انبیاء کی 47 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اور ہم قیامت کے دن انصاف سے وزن کرنے والے ترازو نصب کریں گے۔ یہ ایک میزان کا مرحلہ ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ کہ جسے ہم صراط کا مرحلہ کہتے ہیں، پل صراط کہتے ہیں، کہ جہنم کے اوپر ایک پل جو ہے وہ بنایا جائے گا، کہ جس کے متعلق یہ لکھا گیا کہ اس پل کو صراط کہا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا، کہ جس کے اوپر سے گزرنے کے لیے پھر انسان کو ایک خاص طاقت کی ضرورت ہوگی، کہ وہ طاقت اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اسے ملے گی۔ اور پھر جب ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا تو کچھ لوگ تو اپنے نیک اعمال کی طرح اس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو کافی وقت لگ جائے گا گزرنے میں، کہ جس میں وہ اس کی حرارت کو، جہنم کی حرارت کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف بھی پہنچے گی، اور کچھ افراد تو ایسے ہی ہوں گے کہ جو کچھ دیر اس پل کے اوپر ٹھہرنے کے بعد گر جائیں گے، اور جب وہ گر جائیں گے تو پھر وہ ان کا نصیب جہنم ہو جائے گا، اور کچھ وہاں پہ رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، لیکن کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر ان کو یہ کامیابی ملے گی، اور وہ کیا ہے اس کو کراس کر جائیں گے، پار کر جائیں گے۔ یعنی یہ جو کچھ لوگ وہاں پہ رکیں گے، کچھ گر جائیں گے، کچھ فوراً چلے جائیں گے، کچھ کو دیر لگے گی، یہ سب انسان کے اعمال کی بدولت ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، سب سے اچھے ہوں گے، اس کو اتنے وہاں پہ وقت نہیں لگے گا، وہ تیزی سے وہاں سے گزر جائے گا۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ صراط کو، اس پل صراط کو فقط وہی عبور کر سکے گا کہ جن کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب کا گزرنامہ ہوگا، جن کے ہاتھ میں ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ ہوگا، وہ اس بات کی صلاحیت رکھے گا کہ اس پل کو کراس کر سکے، اور جس کے پاس پھر ولایت علی ابن ابی طالب کا گزرنامہ نہیں ہوگا، چاہے اس کے باقی اعمال جتنے بھی بلند ہوں، وہ اس پل سے نہیں گزر سکے گا، اور اس کا مقدر جہنم ہو جائے گا۔ تیسرا جو ایک مرحلہ ہے جو ذکر ہوا کہ لواء الحمد اور حوض۔ لواء الحمد یعنی ایک پرچم کہ جس کا بہت سایہ ہوگا، اور اس سائے میں لوگ پناہ لیں گے، اور جو لوگ صحیح ایمان اور اچھے اعمال والے ہوں گے انہیں اس لواء حمد کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ وہ پرچم ہوگا، یہ وہ لواء حمد ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیں گے، اور پھر اس حوض کوثر سے بہت سارے مومنین کو پانی پلایا جائے گا، اور پانی پلانے والے بھی خود حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے، اور اس سے جو پانی پی لے گا، اس حوض سے جس کو پلا دیا جائے گا، تو ایسا افراد پھر جہنم کی حرارت سے بچ جائے گا۔ جو پانی پی لے گا اس حوض کوثر سے، پھر وہ جہنم کی تپش سے محفوظ ہو جائے گا، اور پھر اسے پیاس کی تکلیف بھی نہیں سہنا پڑے گی۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ جو روز محشر کے حالات ہوں گے۔ سوال نمبر 9 یہ ہے کہ حساب و کتاب کے دن لوگوں کے درمیان سزا کے اعتبار سے کیا کوئی فرق ہوگا؟ اگر فرق ہوگا تو وہ کیا فرق ہوگا؟ جواب، انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اور یہ قرآن مجید نے واضح طور پہ لکھا کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ حساب کتاب سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا، کچھ ٹینشن میں ہوں گے، کچھ اطمینان کی کیفیت میں ہوں گے۔ ان سارے حالات کو جو ہے وہ قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ غاشیہ کی جو ہے وہ 8 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت میں اس انسانی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ
لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنی کوشش سے راضی اور خوش ہوں گے اور بلند ترین جنت میں ہوں گے. یعنی یہ کچھ لوگوں کی کیفیت بیان کی کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اس حساب و کتاب کے ماحول میں بھی ہوں گے. اور پھر اسی سورہ غاشیہ کی دوسری اور تیسری آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ اس دن کچھ چہرے ذلیل اور رسوا اور مایوس اور ڈکے ہوئے ہوں گے. یعنی لوگوں میں اس قدر فرق ہوگا کہ چہروں سے نیک انسان کی بھی پہچان ہو جائے گی اور اس کے چہرہ دیکھنے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان بڑا بدکار ہے. سورہ رحمان میں اس چیز کو بیان کیا گیا، سورہ رحمان کی 41 نمبر آیت میں، کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ گناہ گاروں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا اور ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے انہیں پکڑ لیا جائے گا. تو ہم نتیجے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق 3 قسم کے جو ہے وہ قیامت میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہوں گے کہ جو قبر سے اٹھنے سے لے کر جنت تک کے اس سارے حساب کتاب کے سفر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کریں گے، بڑے آرام اور سکون سے وہ اس سارے مرحلے کو طے کر لیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں کوئی حساب کتاب سے نہیں گزرنا پڑے گا، سیدھا انہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ کافر اور مشرک اور منافق لوگ ہوں گے. اور تیسرے وہ ہوں گے کہ جو ان دونوں کے درمیانی مرحلہ میں ہوں گے، یعنی ان کی حالت بھی مختلف ہوگی. وہ جو ہے وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی اٹھائیں گے، اور کچھ کے لیے صرف محشر کا خوف ہوگا، حساب کتاب میں سختی ہوگی. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کچھ دیر کے لیے پھر جہنم میں بھی رہیں گے، کچھ عرصے کے لیے جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد پھر آخری مرحلے میں انہیں کیا ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ لوگوں کی جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں کہ جو قرآن مجید میں اور معصومین علیہ السلام کی روایات میں بیان کی گئی ہیں. سوال نمبر 10 کہ روز قیامت گناہ گاروں کو عذاب دینے کی علت کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ گناہ گاروں کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی انتقام لینا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے عذاب دینے کی؟ جواب، آخرت میں گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب نہیں دے گا کہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ انتقام لے اور ان سے کیا ہے ان کو عذاب دے گا تو تب وہ کمپلیٹ ہوگا. الیاذ باللہ من ذالک، ہم ایسا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ عذاب کا فقط اور فقط جو مقصد ہے اور اس کے جو پیچھے سبب اور ریزن ہے وہ یہی ہے کہ عدالت کو جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. عدالت کو قائم کرنے کے لیے یہ عذاب کا جو ہے وہ نظام ہے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہ قانون دنیا میں بھی بنا رکھا ہے کہ انصاف دینے کے لیے جو ہے وہ ظالم کو پھر سزا دی جاتی ہے، مظلوم کو جو ہے وہ انعام دیا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو عذاب کا نظام ہے یہ اجر اور سزا کا نظام ہے. جو جس کا مستحق ہوگا وہی اسے ملے گا، جو جہنم کا مستحق ہوگا اسے پھر عذاب ملتا ہے، اور جو جنت کا مستحق ہوتا ہے پھر اسے عذاب نہیں ملتا. تو لہذا یہ ایک استحقاق اور انسان کے عمل کے دار و مدار کے اوپر یہ عدالت کا ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے. اس میں اللہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت کسی بات کی نہیں ہے، بلکہ یہ عدالت کا جو ہے وہ واضح طور پہ قیام ہے. سوال نمبر 11 کہ اگر عذاب اتنا ہی دینا ہے کہ جتنا وہ مستحق کے عذاب ہے، یعنی ابھی ہم نے کہا کہ عذاب انسان کے استحقاق کی وجہ سے ملتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رکھا جائے گا؟ جبکہ ایک جو مجرم ہوتا ہے وہ دنیا میں چند سال جرم کرتا ہے، پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. جیسے فرض کریں کوئی 100 سال کی عمر میں مر گیا مجرم، کوئی 70 سال کی عمر میں مر گیا، تو 70 یا 100 سال اس کا جرم ہے، تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہزاروں سال وہ جہنم میں کیوں جلے گا؟ کیا یہ عدالت ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ سب سے پہلے مرنے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے ارادے تو جرم کرنے کے پکے تھے نا. یہ تو چاہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ جرم کروں، ہمیشہ اسی اپنی بغاوت کے اوپر، اپنی سرکشی کے اوپر باقی رہوں. ہاں وہ زندگی ختم ہو گئی، یہ والی زندگی ختم ہو گئی، لیکن جب یہ بغاوت کے اوپر اور جرم کے اوپر اپنی طرف سے پکا ارادہ کیے ہوئے تھا تو زندگی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کا جرم ختم نہیں ہو جاتا، جرم اب بھی اس کا باقی ہے.
اور جب تک انسان کا جرم باقی رہتا ہے پھر اس کی سزا بھی کیا ہے اتنی باقی رہتی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو نیک انسان نیکی کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے اس کی نیکی ختم نہیں ہوئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اگر اسے اور بھی زندگی ملتی وہ پھر بھی نیکی کرتا تو یہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. ہمیشہ کے لیے جنت میں کیوں؟ کیونکہ نیکی کا ارادہ اس کا ہمیشہ کے لیے تھا. اور جو برائی کر رہا ہے اس کا برائی کرنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے تھا. ہاں اگرچہ زندگی نے ساتھ نہیں دیا، ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کو اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کے اس جرم کی وجہ سے کہ جو ہمیشہ کے لیے تھا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا. تو یہ اس کا پہلا وہ واضح جواب ہے. اس کے علاوہ اور جواب کہ کسی بھی جرم کی سزا میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ گناہ اور سزا کا جو ٹائمنگ ہے وہ بالکل برابر ہو، کہ جتنا ٹائم جو ہے وہ اس سے جرم کرتے ہوئے لگا ہے اتنا ٹائم جو ہے وہ اسے سزا میں رکھا جائے. یہ چیز ضروری نہیں ہے. یعنی آپ خود غور و فکر کریں کہ بہت سارے جرم ایسے ہیں کہ جو 1 منٹ میں جو ہے وہ انجام پاتے ہیں. جیسے کسی کو قتل کرنا، ایک گولی مارنا جو ہے وہ چند سیکنڈ کا کام ہے. 10 سیکنڈ میں اس نے جو ہے وہ بندہ مار دیا. لیکن آپ دنیا میں دیکھیں کیا اس کو فقط 10 سیکنڈ کی سزا دی جاتی ہے یا عمر قید اس کو دی جاتی ہے؟ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات واضح ہے کہ جرم کی ٹائم کو نہیں دیکھا جاتا، جرم کی نوعیت کو دیکھی جاتی ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے اس کا. وہ کتنا بڑا جرم اس نے کتنے ٹائم پہ کیا ہے، یہ ٹائم معیار نہیں ہے. اس جرم کی اپنی کیفیت اور نوعیت معیار ہے. تو جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی جو ہے اسے سزا ملتی ہے. تو چونکہ انسان کی سرکشی، بغاوت، اللہ کو نام ماننا، اللہ کا مقابلے میں جو ہے وہ شریک ٹھہرانا، ایک اور طاقت کو اللہ کے مقابلے میں ماننا، یہ جرم بہت بڑا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیشہ کے لیے بھی جہنم میں سے رکھا جائے تو پھر بھی کیا کام ہے. جیسے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر اوپر بلڈنگ سے جو ہے وہ چھلانگ لگائے، اور اس کا قصور کتنا ہے، فقط اس نے چھلانگ لگائی اور 1 منٹ یا 2 منٹ آپ کہہ لیں، 1-2 منٹ میں وہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اب اس ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جو اس کو سزا پوری زندگی سہنا پڑتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہ بندہ معذور ہو جاتا ہے. اب وہ کہے کہ یہ کیا انصاف ہے، میں نے تو 2 منٹ لگایا ہڈی توڑنے میں اپنی، اور مجھے جو سزا ملی ہے کہ میری جو ہے ہمیشہ کے لیے ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہی. تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ چھلانگ لگانے سے یہ تمہیں نقصان ہوگا، بہت بڑا تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تو تم نے اس نقصان کو خود خریدا ہے، اپنے لیے تم نے اس نقصان کو خود سے لے لیا ہے، اور خود سے لینے کے لیے تمہیں ٹائم نہیں لگا، تھوڑا ٹائم لگا ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان کو یہ بتلا دیا گیا کہ اگر تم سرکشی کرو گے تو تمہارا عذاب بڑا دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے تمہیں جینا ہوگا، ہمیشہ کے لیے تمہیں اس جہنم کے اندر زندگی کو گزارنا پڑے گا، اور اس کے باوجود جب انسان جو ہے وہ خود چھلانگ لگائے اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے اور پھر سوال کرے کہ میرا جرم تو تھوڑا تھا، تو یہ بنتا نہیں ہے. خود انسان چھلانگ لگا کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو معذور بنا لے، اپنی ٹانگ اور ہاتھ پاؤں توڑوا دے، وہ سوال نہیں اٹھاتا کہ میرا تو جرم چھوٹا تھا. یہاں پر بھی جب انسان خود اپنے آپ کو جہنم میں بھیج دیتا ہے، اس کے باوجود کہ اسے پہلے سے ڈرایا گیا، اسے بتلایا گیا، اس کی عقل بھی یہ بات اسے بتا رہی تھی کہ آخرت ہو سکتی ہے، حساب کتاب ہو سکتا ہے، اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے رسول بھیجے، تبلیغ کرنے والے بھیجے، پھر بھی اس نے کوئی ٹینشن نہیں لی. تو اب یہ بندہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے. اس کے باوجود کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اسے ڈرایا گیا، اور مقابلے میں کیا تھا، یہ اللہ کے مذاق جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتا رہا کہ یہ کیسی تمہاری جہنم ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے کے ساتھ اس کے رسولوں کا، انبیاء کا، اس کی کتابوں کا، شریعت کا مذاق اڑاتا رہا. تو اب جان بوجھ کے اس نے جو ہے وہ اپنے لیے اس عذاب کو جو ہے وہ انتخاب کیا ہے کہ جو ہمیشہ کا جو ہے وہ عذاب ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چوتھا جواب یہ بنے گا ہمارا، بلکہ یہ جو ہے وہ چوتھا جواب یہ بنے گا، 2 جواب یہ دی تھی، چوتھا جواب یہ بنے گا کہ آخرت میں جو عذاب ہوتا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا عمل ہوتا ہے کہ جو ایک شکل جو ہے وہ اپنی اختیار کرتا ہے، ایک اخروی شکل جسے آپ نام کہہ دیں، کہ جسے جو ہے وہ ہمارے ہاں تجسیم اعمال کا ایک نظریہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں خود وہی اعمال انسان کے سامنے ہوتے ہیں جس کو انسان دیکھتا ہے، سامنا کرتا ہے، اور وہی اعمال جو ہے وہ اس کی گردن پہ پڑ جاتے ہیں. اور یہ بات قرآن مجید کی آیات سے جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل کو بالکل مجسم شکل میں جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھے گا. سورہ زلزلہ کی جو آیت نمبر 8 ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی انجام دی تو وہ اسے بھی کیا دیکھے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انسان نے جو ایک جرم کیا ہوتا ہے وہ جرم عمل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ جو عمل ہوتا ہے اور وہ جو ایک جسم ہوتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر اس کو وہ جو اس نے برائی کر کے ایک چیز تشکیل دی ہے، جو چیز ایجاد ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے اور اسے وہ سہنا پڑتی ہے۔ تو لہٰذا اس سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ جرم تھوڑے ٹائم کے لیے ہو لیکن سزا جو ہے وہ بڑے ٹائم کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔